احباب زکاکار، اس وقت پوری دنیا عموم طور پہ اور بالخصوص عالم اسلام افراتفری، پریشانی اور اضطراب کے عالم میں گھیرا ہوا ہے۔ اس پرفتن دور میں ہر انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں اور مسلمان بالخصوص عالم اسلام کے اندر اس وقت جو ذلت اور رسوائی اور جو مشکلات جن سے آج مسلمان حضور کا کلمہ وہ حضور کا امتی دو چار ہے، اس کی وجہ اور کس وجہ سے یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو چکی ہیں، ان کی وجہ کہ اس مسلمان نے قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ عدل و انصاف، احسان و ایثار، فیاضی اور سخاوت، عزت اور جاہ و جلال، مرتبہ اور مقام و منصب جو مسلمان کا درہ امتیاز اور جو مسلمان کا مقدر تھا، آج مسلمان اس چیز سے کوسوں دور چلا گیا ہے۔ آج کا مسلمان، آج کا انسان جس کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے آج سے 1450 سال قبل تاریکی اور ظلمت کے جس گڑھے سے اٹھا کر عرش اور ثریا کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز کیا، جس انسان کو بچتی ہوئی راہ سے اٹھا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صراط المستقیم اور کامیابی اور کامرانی کی راہ پہ راہ کھڑا کیا تھا، جس انسان کو اس کے انسان اور اشرف المخلوقات ہونے کا سبب اور درس اللہ کے محبوب نے عطا کیا تھا، آج کے انسان اور اس کلمہ وہ مسلمان نے اپنا وہ درس اخوت، درس محبت، اپنی وہ تعلیمات اسلامی اور اپنا وہ جاہ و جلال، مقام و منصب، مرتبہ و عزت، وہ سب کچھ آج ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کا کلمہ وہ مسلمان قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیا کی لالچ، دنیا کی ہرس کے پیچھے اور انگریز کے بنائے ہوئے قانون اور اس کے کلچر کے پیچھے چل پڑا ہے۔ جس انسان کی شان و عظمت اور مسلمان کا درہ امتیاز یہ تھا کہ ایک وقت وہ تھا
ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، رب کے بتائے ہوئے احکام، رب کے بتائے ہوئے طریقوں کو آج ہم نے چھوڑ دیا، جس کی باعث ذلت اور رسوائی، ناکامی اور نامرادی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ آج کا مسلمان اگر اپنا وہی مقام اور وہی منصب، اپنا وہی وقار، وہی کوئی ہوئی عزت دوبارہ اگر چاہتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے بے نیاز ہو کر، دنیا کے چاہو چراغ کو، دنیا کی شہرت کو ٹھوکر مار کر اپنی نسبت، اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے، اللہ کے محبوب سے اپنی نسبت کو جوڑ لے، آج کا رسوا ہوا مسلمان دوبارہ سے اپنی وہی عزت، وہی مقام دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ انہی مسائل کے پیش نظر آج کی گفتگو کا موضوع عدل اور احسان قرآن اور سیرت کی روشنی کے اندر ہے۔ مالک کائنات اس کے اوپر حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کر کے اسی حق اور احسان اور عدل کو اپنی زندگی کا شعار بنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احوال جبلات اللہ رب العالمین نے اپنی اس دارین کتاب صحیفہ کلام کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر معاملے میں احسان، عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن سلوک کا حکم ارشاد فرماتا ہے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ وہ تمہیں بے حیائی سے، برائی کے کاموں سے اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ شَعِيرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر 6 چیزوں کا ذکر ہوا، جن میں 3 چیزیں اللہ نے کرنے کا حکم عطا فرمایا اور 3 چیزوں سے اللہ نے انسان کو منع فرمایا۔ وہ 3 چیزیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، فرمایا بالعدل، یعنی عدل، والاحسان اور احسان، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، وَيَنْهَىٰ، اور وہ 3 چیزیں جن سے اللہ نے منع فرمایا، وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں الفحشاء، یعنی فحش چیزوں سے، بری چیزوں سے، برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے، والمنکر، اور برے کاموں سے، برے راستوں سے، بری صحبت سے، بری مجلس سے اللہ تعالیٰ تمہیں رکنے کا منع فرماتا ہے، بچنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اور سنیا والبغی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ 3 چیزیں کرنے کا اور 3 سے رکنے کا، بچنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ ان 3 چیزوں میں سے آج 2 چیزوں کے متعلق گفتگو ہوگی، عدل اور احسان۔ یعنی عدل اور احسان کیا ہے، عدل کس چیز کا نام ہے اور احسان کس چیز کا نام ہے۔ یعنی اللہ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عدل کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عدل کیا ہے؟ فرمایا العدل
ہا ہونا استوا سریرا، یعنی عدل کا معنی ہے ظاہر اور باطن کے اندر یکساں، یعنی برابر برابر۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ انصاف کس چیز کا نام ہے کہ برابر برابر عطا کرنا، یعنی کسی کے ساتھ تمہارا جو معاملات ہے ظاہر کا باطن کا، دنیاوی دینی جو بھی معاملات ہیں ان کے اندر برابر برابر یکسانیت کو ملحوظ خاطر رکھنے کا نام عدل ہے، یعنی برابری کا مطلب، برابری کا نام عدل ہے۔ اور والاحسان، احسان کیا ہے؟ الاحسان ان تكون الشریعہ افضل من العلانیۃ، یعنی فرمایا اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ باطن تمہارا ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہو، یعنی عدل کا مطلب ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں برابر برابر ہوں۔ احسان کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ تمہارے ظاہر سے تمہارا باطن زیادہ افضل اور زیادہ اعلیٰ ہو، زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عدل کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں العدل والانصاف والاحسان التفضل، یعنی عدل و انصاف کرنا اور احسان و فضل و کرم کرنا، یعنی احسان اور عدل کیا ہے؟ عدل کا معنی ہے برابری، برابر برابر تقسیم کرنا، برابر برابر بانٹنا، یکسانیت کرنا، یعنی کسی کے ساتھ عدل یہ کرنا ہے میں اگر کسی کو کوئی چیز دے رہا ہوں، میرے اور اس کے اندر کسی چیز کی تقسیم ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ برابر برابر۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان عدل سے بڑھ کر عطا کرنا، یعنی عدل یہ ہے کسی کو برابر دینا۔ مجھے کوئی 1 روپیہ دیتا ہے تو میں اس کو 1 روپیہ دوں گا، یہ عدل ہے، برابر ہے برابر۔ اور احسان یہ ہے کہ اپنے سے بڑھ کر کسی کے ساتھ حسن اور احسن طریقے کے ساتھ معاملات کرنا، یہ احسان ہے۔ یعنی سمجھ آ گئی کہ عدل کا معنی برابری، یکسانیت، اور احسان اپنے سے بڑھ کر کسی کو عطا کرنا، اسے احسان کہتے ہیں۔ اور احسان کا ایک معنی یعنی اللہ نے ہر چیز کے اندر عدل و احسان کا حکم دیا اور فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو عدل اور انصاف کے ساتھ عدل اور انصاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ تو عدل اور انسان کی عام سادہ تعریف ہوگی، اور احسان رب کے ساتھ بھی عدل اور احسان کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ بھی احسان عدل کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مطلق یہ ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک تمہارا پروردگار، تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل اور احسان کرو زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ، ہر معاملے کے ساتھ۔ اور احسان کی ایک تعریف یہ بھی ہے جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث جبریل کے اندر، جب جبریل امین نے حضور سے ایمان کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، محمد رسول اللہ اس کے آخری
نبی ہے، اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکات ادا کرنا، یہ ایمان ہے۔ یا رسول اللہ احسان کیا ہے اور عدل کیا ہے؟ فرمایا عدل برابری ہے۔ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر کأنک تراہ، کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن، اگر یہ تصور یہ چیز تو نہیں کر سکتا کہ تو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، فإنہ یراک، بس تو یہ تصور کر کہ تیرا رب تجھے دیکھتا ہے۔ وہی مومن، وہی انسان، وہی لوگ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، وہی لوگ ترقی پاتے ہیں، وہی لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو پاتے ہیں کہ جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر معاملے کے اندر عدل اور احسان کو قائم کرتے ہیں۔ جب تک انسان عدل و انصاف نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ معاشرہ، وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی وہ زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکتا۔ اللہ نے تو حکم دیا کہ تم عدل انصاف کرو، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی یہ عملی طور پر عدل، انصاف اور یہ احسان کر کے دکھایا۔ حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی عدل و انصاف کی مثالوں کے ساتھ بھری ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ رب العالمین کے محبوب نے عدل و انصاف اور احسان کا درس دیا اور اپنی طور سے کر کے بھی بتایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا کہ وہ عورتیں جو تمہیں پسند آئے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ، تم ان کے ساتھ نکاح کرو، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ عورتیں جو تمہیں بہا جائیں، پسند آ جائیں، تو ان کے ساتھ نکاح کرو، وہ 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں۔ اب قرآن نے 2، 3 اور 4 کا فرمایا۔ لوگ اس کو تو پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ 4 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 2 عورتوں سے نکاح کرو، لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فرمایا بس اگر تم ان کے اندر انصاف نہیں کر سکتے ہو، عدل نہیں کر سکتے ہو، فواحدہ، بس تم ایک کے ساتھ نکاح کرو۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کو دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 11 عورتوں کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی ساری ازواج کے ساتھ یکساں اور برابر سلوک کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے عدل و انصاف کا سلوک کیا، عدل و انصاف کا درس دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیاں عدل و انصاف کے ساتھ ہمارے سامنے ایک عملی طور پہ، ایک نمونے کے طور پہ موجود ہے۔ جس قوم کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے، وہ قوم ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جس قوم کے اندر عدل و انصاف نہیں کیا جاتا ہے، دنیا کی بدترین قوم کو بن جاتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے،
وہ معاشرہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں وہ مسلمان جو پوری دنیا پہ حق کی حکومت اور روب اور دبدبا تھا، وہ مسلمان جس نے ایک وقت پر کفر کے ایوانوں کے اندر ہلچل مچا کے رکھ دی تھی، وہ مسلمان جس کی عزت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، آج وہی مسلمان دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا ہے۔ آج وہی مسلمان ناکام اور نامراد ہو کے رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس مسلمان نے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے نے، اس قرآن کے ماننے والے نے، اس دین اسلام پہ اوپر کاربند رہنے والے نے عدل انصاف کو چھوڑ دیا۔ آج امیر غریب کی تقسیم ہو کے رہ گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے سامنے سب برابر ہیں۔ حکم حجت الوداع کے موقع پر نبی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے کسی چھوٹے کو بڑے پر، اعلیٰ کو ادنا پر، غریب امیر میں کوئی کالے گورے کے اندر کسی سفید کو کالے پر، کالے کو سفید پر، ادنا کو اعلیٰ پر، اعلیٰ کو ادنا پر، چھوٹے کو بڑے پر، بڑے کو چھوٹے پر، کسی عام کو خاص پر، خاص کو عام پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی رتبہ نہیں ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں عزت اور فضیلت والا، مقام اور مرتبے والا وہ ہے جس کا تقویٰ تم میں سے سب سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بلال کا رنگ کالا ہے، غلام ہے، ادنا ہے، حقیر ہے، بیچا جا رہا ہے، سر غریب غلام ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ بلال کا معیار تقویٰ کتنا ہے، بلال کا میرے محبوب سے پیار کتنا ہے۔ جب یہ بات قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پھر وقت کا امیر، خلیفۃ المسلمین، 24 لاکھ مرد امیر میں حکومت کرنے والا، کیسر و کسریٰ کے اندر ہلچل مچانے والا شیطان کس طرح کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب مدینے کی گلیوں میں بلال کو چلتے ہوئے وہ دیکھتا ہے، سیدنا حضرت فاروق اعظم حضرت بلال کو سیدنا یا بلال کہہ کر اے ہمارے سردار بلال کہہ کے پکارتے ہیں۔ جب اسلام عدل انصاف کی بات کرتا ہے تو پھر اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے کھڑا کوئی بادشاہ وقت ہے، مملکت کا سربراہ ہے یا کوئی عام بندہ ہے۔ اسلام وہاں پہ عدل انصاف اور برابری کا پیغام دیتا ہے۔ جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے عدل انصاف کا بہتر بن کے ہمارے سامنے ایک نمونے کے طور پہ۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے۔ مکے کے اندر بڑا عزت اور عظمت والا قبیلہ ہے، بڑی شہرت والا قبیلہ ہے، لیکن اس قبیلے کی عورت نے چوری کی۔ اب لوگوں نے دیکھا اسلام اور شریعت مصطفیٰ، قرآن اور احادیث کی روشنی میں چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ اب جب اس قبیلے نے دیکھا کہ ہمارا عزت والا مرتبے والا قبیلہ ہے، اگر ہماری عورت کی چوری سامنے آ گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ہماری بدنامی ہوگی، ہماری رسوائی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا۔ آؤ دیکھو رب کے محبوب نے کس طرح عدل انصاف کا درس پہ اور اپنے طور پر کر کے دکھایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے بڑے محبوب ترین صحابی تھے، ان کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ تم جا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرو، یہ سفارش کرو کہ حضور علیہ السلام اس چوری کا کوئی تاوان لے لیں، اس چوری کا کوئی معاوضہ ہم سے لے لیں، لیکن ہماری عورت کا ہاتھ کاٹنے سے منع فرما دے، ہاتھ نہ کاٹے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ جس عورت کا معاملہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش ہوا ہے، حضور یہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے، یہ بڑی عزت والا، بڑی شان و شوکت والا قبیلہ ہے، تو یا رسول اللہ
میں یہ سفارش کر کے آیا ہوں، حضور آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں، اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ لے لیں، کوئی تاوان لے لیں۔ جب حضرت اسامہ وہ جن کی ہر بات میں حضور علیہ السلام لبیک کہتے ہیں، ہر بات میں ناز اور محبت فرماتے ہیں، جن کی کوئی بات آج تک حضور نے رد نہیں فرمائی ہے، جب حضرت اسامہ بن زید نے حضور کی بارگاہ کے اندر یہ عرضی پیش کی یا سفارش کی، صحابہ فرماتے ہیں متفق علیہ یہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا، اور حضرت اسامہ کی طرف دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسامہ کیا تم مجھے اس بات کا درس دیتے ہو، تم مجھے یہ بات سکھاتے ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا اسامہ سن لو، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت ہے، اگر آج میری بارگاہ کے اندر فاطمہ بنت محمد میری بولے گی فاطمہ بنت فاطمہ میرے جگت کا ٹکڑا ہے، فرمایا اسامہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی، اس کا مقدمہ بھی میری بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا تو میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ کٹنے کا حکم جاری فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت حضور نے یہ نہیں دیکھا، اور میرے نبی نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسامہ آج سے پہلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، آج سے پہلے قومیں اسی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہوئی ہیں کہ جب کوئی بڑا جرم ارتکاب کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، جب کوئی غریب جرم کرتا تو اسے سزا اسے سزا دی جاتی۔ فرمایا میں محمد اللہ نے مجھے عدل کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، میں تو عدل کا بہتر بن کے آیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی ذات ہی نہیں بلکہ حضور کے صحابہ کی زندگیاں بھی بڑی پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا دور خلافت ہے، غسان کا بادشاہ حضرت عمر کی بارگاہ میں کر آیا، اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا، مدینے کے اندر رہنے لگا۔ حج کا موسم آیا، طواف حرم کر رہا تھا، اس کے کندھے پہ جو چادر تھی، جو احرام باندھا ہوا تھا، وہ زمین پہ لٹک رہا تھا۔ پیچھے سے گزرتے ہوئے ایک دیہاتی ایک غریب آدمی کا پاؤں اس کی چادر پہ آ گیا، جس سے وہ آگے چلا تو اس کو جھٹکا لگا، وہ چادر کھینچ کر اس کے کندھے سے نیچے اتر گئی۔ جب وہ پیچھے پلٹا تو دیکھا کہ دیہاتی غریب آدمی تھا، اس نے اس پہ تھپڑ مار دیا، کہا تم نے میری چادر پہ پاؤں کیوں رکھا ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا اے بادشاہ مجھے لائنی میں ہی پاؤں رکھا گیا ہے، میں نے جان بوجھ کر تیری چادر پہ پاؤں کیوں رکھا ہے؟ جب اس بادشاہ نے تھپڑ مارا تو وہ دیہاتی روتا ہوا حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا امیر المومنین، غسان کے بادشاہ شملہ بن ایہم اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اس وقت حضرت عمر یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک غریب احتیاطی ہے، وہ غسان کا بادشاہ ہے، وہ جاہ و جلال والا ہے، عزت اور مرتبے والا ہے، نہیں فرمایا آپ بادشاہ کو میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ غسان کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں امیر المومنین، بے شک میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ بادشاہ شملہ بن ایہم کہنے لگا اے امیر المومنین یہ تو تھپڑ مارا ہے، اگر حرم کے اندر کسی کو قتل کرنے کی ممانعت نہ ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ حضرت عمر کو جلال آیا، غصہ نہیں آ گیا، فرمایا تم نے ارتکاب جرم بھی کر لیا ہے، جرم بھی کر لیا ہے، اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ، یہ تجھے معاف کر دے الگ بات ہے، اگر معاف نہیں کرتا ہے تو تجھ سے قصاص لیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا، یہ بھی تجھے تھپڑ مارے گا۔
اس بادشاہ نے، حسان کے بادشاہ نے کہا امیر المومنین مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے، میں فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا تجھے ایک دن کی مہلت ہے، لیکن کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تو نے اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ چلا گیا، رات کو سوچتا رہا کہ وہ غریب فقیر آدمی ہے، میں اس سے کیوں معافی مانگوں؟ اس سے معافی مانگوں گا تو میری بےعزتی ہوگی، بڑے مدنے میں میری رسوائی ہوگی۔ اگر معافی نہیں مانگتا ہوں پھر بڑے مدنے میں مجھے تھپڑ لگے گا۔ اسی سوچ و بچار میں رات گزاری۔ صبح ہوئی، بجائے دربار فاروقی میں حاضر ہونے کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گیا، مکہ شریف چھوڑ دیا، حسان کی طرف چل پڑا اور وہاں جا کر عیسائی ہو گیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ جب صبح حضرت عمر کی بارگاہ میں واقعہ پیش کیا گیا، شاہ امیر المومنین وہ بھاگ گیا ہے، اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر سے شخص نے کہا یا امیر المومنین اگر آپ اس کو معاف کر دیتے، چھوڑ دیتے تو وہ اسلام نہ چھوڑتا۔ دیکھیں دین اسلام جیسے مقدس دین کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر آج میں اس کے ساتھ یہ کرتا، کل جب وہ اسلام کی تعلیمات میں اپنی زندگی گزارتا تو وہ اسی طرح ناانصافی کرتا۔ اور رب کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کا ایمان اندر سے اتنا کمزور ہو جو عدل انصاف نہ کر سکے۔ ہمیں اس کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے مقدر میں عیسائیت، ذلت اور رسوائی لکھی جا چکی تھی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر فرماتے کہ وہ وقت کا بادشاہ، وقت کا سلطان ہے، اسے معاف کر دو، لیکن نہیں، شاہ ہر چھوٹے بڑے کو برابر کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جہاں ادنا اعلیٰ قانون اور شریعت کے دائرے میں برابر ہیں، آج مسلمان ہم رسوا اور ذلیل ہو کر کیوں رہ گئے ہیں؟ کیونکہ آج ہم نے چھوٹے اور بڑے کی تقسیم کر دی ہے، امیر اور غریب کی تقسیم ہم نے کر دی ہے، اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم ہمارے اندر آ گئی ہے۔ آج کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ کوئی غریب مسکین کوئی ادنا جرم کرتا ہے تو اسے سولی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ آج وہی چیز ہم مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن چکی ہے، آج وہی ہماری ذلت کا مقدر بن چکی ہے کہ آج ہم نے عدل انصاف کو، احسان و اظہار کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان اپنا کھویا ہوا مکان، اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ چاہتا ہے تو آج ہمیں عدل و انصاف کرنا ہوگا۔ اللہ نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر عدل و انصاف کا حکم دیا، اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، حتیٰ کہ سارے لوگوں کے ساتھ اللہ نے عدل و انصاف کا حکم دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت علی وقت کے امیر، وقت کے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زنا گم ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ زنا ایک یہودی کی پاس ہے۔ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا کہ میری زنا ہے، مجھے واپس لوٹاؤ، یہ فلاں جگہ کے اندر گم ہوئی ہے۔ یہودی کہنے لگا یہ زنا میری ملکیت ہے، میں آپ کو نہیں دوں گا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس یہودی نے کہا اگر تم اپنی اس زنا کا مطالبہ کرتے ہو تو پھر آؤ، تمہارے مسلمانوں کا جو قاضی ہے اس کی عدالت میں چلے جاتے ہیں، وہی جا کے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب حضرت علی اس یہودی کو لے کر قاضی شریف کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ وقت کا امیر، وقت کا خلیفۃ المسلمین جب قاضی کی عدالت میں آیا، قاضی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا، کہا امیر المومنین یہاں تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج میں امیر اور خلیفہ بن کر تیری عدالت میں نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنا معاملہ، اپنا مقدمہ لے کر تیری عدالت میں آیا ہوں۔ تو اپنے منصب
صدارت پہ مسجد پہ تشریف رکھ، ہمارے درمیان فیصلہ کر۔ قاضی نے کہا یا امیر المومنین کیا مقدمہ ہے، کیا فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہے اس کے پاس جو زرہ ہے فلاں جگہ کے اندر میری زرہ گم ہو گئی تھی، وہ اس کے پاس ہے۔ جب میں نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ میری زرہ مجھے لوٹاؤ، یہ دینے سے انکار کر رہا ہے، میں اپنی زرہ کا مقدمہ لے کر مطالبہ لے کر آیا ہوں۔ قاضی شریف نے کہا یا امیر المومنین آپ اپنا کوئی گواہ پیش کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ایک میرا غلام قنطر اس کا گواہ ہے اور دوسرا میرا بیٹا حسن اس بات کا گواہ ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو قاضی شریف نے آج اگر ہمارا کوئی صدر مملکت، آج ہمارا کوئی امیر المومنین پہلے تو عدالت کا اندر جانا اپنی توہین سمجھتا ہے، عدالت دماغ سے دیتی ہے، اس کی پوری ضمانت کا پیغام سنا دیتی ہے، عدالت کی کچہری میں سے لایا ہی نہیں جاتا ہے، جب لایا بھی جاتا ہے وہاں جائز ناجائز ایک کر کے اس کے حق میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔ قاضی شریف ہے جو انصاف فرمائے، کہیں نے اس کو رقم کر لیے، سنہری لفظوں کے اندر پائے گئے ملفظ آج بھی ہماری زندگیوں کے سامنے موجود ہے۔ قاضی شریف نے کہا امیر المومنین آپ کا مقدمہ میں نے سن لیا، آپ کی کیا بات وجہ ہے، بے شک یہ زرہ آپ کی ہے، لیکن آپ نے جو گواہ پیش کیے ہیں ان میں ایک کی گواہی تو قابل قبول ہے، لیکن دوسرا جو آپ کا بیٹا ہے بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے مقدمہ آپ کے فیصلے کے برعکس ہوتا ہے، لہذا یہ زرہ یہودی کی ملکیت ہے، یہودی کی ملکیت میں سے دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے اپنا گواہ پیش نہیں کر سکتے۔ اس وقت حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ قاضی شریف میں مملکت کا امیر ہوں، میں مملکت کا سربراہ ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا قاضی شریف میں تیرے فیصلے پہ مطمئن ہوں، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ دے دیا اس کو، فرمایا یہ ذرا لے جاؤ۔ جب یہودی نے یہ تنزیہ والا دیکھا، یہودی بڑی عدالت میں کہہ کر دینے لگا اے قاضی شریف، اے مسلمانوں کے امیر المومنین، جعلی بے شک فیصلہ میرے حق میں آ گیا، عدالت تمہاری، زرہ تمہاری، قاضی تمہارا، سچے تم، گواہ تمہارے پاس، لیکن پھر بھی حق اور انصاف کی روشنی میں، شریعت اور اسلام کی روشنی میں فیصلہ میرے حق میں آ گیا، لیکن یا امیر المومنین، اے علی، میں تم لوگوں کا یہ تنزیہ دیکھ کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، یہ زرہ بھی تمہاری ہے، علی نے اسلام قبول کر لیتا۔ یہ مسلمانوں کا بڑا امتیاز تھا، یہ اسلام اور شریعت مصطفیٰ کی تعلیمات تھی کہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرت علی نے فرمایا یہ زرہ میں اب تمہیں تحفے کے طور پہ دیتا ہوں، اور حضرت علی نے اپنا گھوڑا بھی اسے عطا فرمایا۔ فرمایا جو اسلام کو مانتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کو مانتا ہے، پھر اسلام اسے اتنی عزتیں اور اتنے اکرام سے نوازتا ہے۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں، کیوں آج پورا عالم اسلام دنیا کی نظر میں حقیر سمجھا جا رہا ہے، کیوں آج مسلمان جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں، کیوں آج ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے؟ آج دیکھیں آئے روز کتنے واقعات ہوتے ہیں، کہیں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ باپ بیٹے کے اندر جائیداد کی وجہ سے جھگڑا ہوا، باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ کہیں ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ کسی کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوا، گال گلوچ ہوئی، گولی کا بات آ گئی، کسی کو مار دیا، ختم کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ میں ایک دن جب یہ میں عدل انصاف پڑھ رہا تھا، پچھلے دنوں میں وراثت کا موضوع پڑھ رہا تھا، میں نے جب یہ پڑھا کہ اسلام نے اولاد میں بیٹی کو بھی برابر کا سلوک دیا، بیٹی کو بھی حصہ داری کا سلوک دیا۔ فرمایا اگر بیٹا
تمہارے جائیداد میں شامل ہے تو تمہاری بیٹی کا بھی اس میں حق ہے۔ اب میں نے کہا بیٹی باپ سے جدا ہو جاتی ہے، دوسرے گھر چلی جاتی ہے، تو اس کو اسلام نے یہ حق، یہ کیوں اللہ نے اور حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ بیٹی بھی وراثت میں تمہاری برابر کی شریک ہے؟ اس کی مثال ہمارے اپنے خاندان میں، میرے خاندان میں پچھلے روزے کا واقعہ پیش آیا کہ ایک خاندان والوں نے اپنے ہی خاندان سے شادی کی، اس بیٹی کو مار دیا، اس کو گلے میں رسی ڈال کر مار دیا۔ جب بات پتہ چلی کیوں مارا تو بات یہ سامنے آئی کہ اس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جا کر وہ اپنے باپ سے کہے ہمیں اتنی زمین دیں، تمہیں اتنے پیسے دیں اور کچھ دکانیں ہیں ان میں سے 2 دکانیں تمہارے نام کریں، تب تم اس گھر میں سکھ سے چین سے سکون سے رہے گی۔ اس وقت مجھے یہ بات سمجھ آئی، اسلام نے اور دائی اسلام نے 1400 سال پہلے اس لیے فرما دیا تھا کہ تمہاری وراثت میں تمہاری بیٹی کی حصہ داری تو حق رکھتی ہے، اس لیے کل جب تمہاری بیٹی کسی دوسرے گھر میں جائے گی اس سے مانگا جائے گا، مانگ کی جائے گی، اس سے جائیداد کا، مال کا، وراثت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ جب تم اپنی بیٹی کو یہ چیز دو گے تمہاری بیٹی اس گھر میں ہی جا کے خوشحال رہے گی۔ دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا مقدس دین ہے۔ اسلام ہمیں عدل و انصاف کا درس دیتا ہے۔ جب ہم عدل و انصاف کریں گے، احسان و ایثار کا جب ہم سلوک کریں گے، پھر سب زمانے سے، معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا تمہاری اولاد ہے ان کو برابر کا پیار دو، تمہارے عزیز و غربا ہے ان کے ساتھ اچھی سلوک سے پیش آؤ۔ تم کسی کے ساتھ دنیا داری کے معاملات کرتے ہو اس میں عدل و انصاف کرو، نام تول میں عدل و انصاف کرو، تقسیم و تقسیم کے اندر عدل و انصاف کرو، بات و خیر زور میں عدل و انصاف کرو۔ جب ہم یہ چیز اپنا لیں گے، عدل و انصاف کر لیں گے، جب برابر برابر ساری چیزیں آ جائے گی، ادنا آدھا کا فرق ختم ہو جائے گا، آدھا ہو اربا کا فرق جب مٹ جائے گا، چھوٹے بڑے کا جب فرق ختم ہو جائے گا، جب یکسانیت آ جائے گی، سماج سے برائیاں، ذلتیں، رسوائیاں، وہ ساری چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اس لیے چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، عدل و انصاف خود بھی کریں، لوگوں کو بھی عدل و انصاف کا جب ہم بہتر فرق کے بعد ان کے سامنے ہم مثال پیش کریں گے۔ آج ہم اپنے لوگوں کو، اپنے مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ انگریز کے ملک میں جاؤ، وہاں یہ قانون بنا ہے امیر غریب برابر ہے، وہ ساری چیزوں کا درس پیغام ہم انگریز کا کلچر اپنا کر ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن آؤ یہ تو چند میں نے واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، تاریخ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ عدل و انصاف کی مثالوں سے بھری ہوئی ہمارے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی ہمارے سامنے عدل و انصاف، احسان و ایثار کی مثالوں سے نوید ہوئی ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ آخری بات، غزوہ حنین کے اندر حضور علیہ السلام صحابہ کی صفیں درست فرما رہے تھے، ایک نئے صحابی اسلام کے اندر داخل ہوئے تو وہ سب سے باہر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چھڑی کے ساتھ ان کے پیٹ پہ جو جھٹکا لگایا کہ تم صف کے اندر حزیر بن حزیر کا نام تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کو پیچھے کیا، اب حضور جب دن گزر گیا، رات میں حضور نے خیال کیا، سوچا کہ میں نے اپنی صحابی کو چھڑی کی ضرب لگائی تھی، کیا پتہ اس کو تکلیف پہنچی ہو۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو پیغام بھیجا، فرمایا جاؤ میرے صحابی کو بلا کر لے۔ اب صحابی کو جب حضور کی بارگاہ میں بلایا گیا، نئے نئے اسلام میں آئے تھے، سوچا مجھ سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہوگی جس وجہ سے حضور علیہ السلام نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ اور یہ بھی یاد تھا کہ دن کو حضور علیہ السلام نے، میں سب سے باہر تھا، انہیں چھڑی کی ضرب لگا کے صف کے اندر سیدھا کرا دیا تھا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے حضور مجھے ڈانٹے، اس وجہ سے حضور میرے اوپر غصہ ہو۔ ڈرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حضور علیہ السلام نے پاس بٹھایا، پیار فرمایا اور فرمایا میرے صحابی مجھے معاف کر دو۔
اب صحابی حیران ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ کس چیز کی معافی؟ فرمایا کہ دن کو میں نے صفیں سیدھی کرتے ہوئے تمہیں چھڑی کی ضرب لگائی تھی، دن کو مجھے خیال نہیں رہا، دن گزر گیا، اب مجھے جب یاد آیا ہے کہ تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی تو مجھے معاف کر دو۔ صحابی کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، عرض کی یا رسول اللہ میں اس قابل کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، ہمیں قرآن اور دین اسلام عدل و انصاف کا درس دیتے ہیں، اس لیے میرے صحابی انجانے میں مجھ سے یہ خطا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو مجھے معاف کر۔ صحابی کو سینے سے لگایا۔ اب صحابی کا طرز عمل دیکھو، اب صحابی بھی سمجھ گئے کہ یہ محبت اور عدل و انصاف کا بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر معافی چاہتے ہیں، اگر میں بدلہ لینا چاہتا ہوں تو پھر حضور جس وقت آپ نے ضرب لگائی تھی اس وقت میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، میرا ننگا پیٹ تھا، تو حضور میں چاہتا ہوں میں آپ سے بدلہ لوں، آپ بھی اپنا پیٹ میرے سامنے رکھیں۔ حضور نے وہی چھڑی منگوائی۔ صحابہ حیران تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اب اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے ضرب لگائی تھی میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، ننگے پیٹ لگائی تھی، حضور میں بھی ننگے پیٹ آپ کو ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اپنا دیبند ہٹایا، اپنا پیٹ مبارک ننگا کیا۔ اب صحابی نے چھڑی پھینک دی، لطف کے حضور کے پیٹ کو بوسے دینے شروع کر دیے اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ حضور یہ تو میں اپنے آپ کو آپ کے جسم میں اثر انسان لگا کے بس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برابری کا تو نے درس دیا انسان کو، وہ برابری کا تو نے درس دیا انسان کو، غلام ناکا پہ ہے امام پیدل چل رہا ہے، بے زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب کائنات ہمیں عدل و انصاف کرنے اور عدل و انصاف کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر عدل، انصاف اور احسان کا درس اور سلوک کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔